بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سامنے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے۔ جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جو تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا میں نے ترجمہ سنایا جی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور دہنے والے کیا ہی اچھے ہیں دہنے والے۔ مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں دہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ سورہ واقعہ۔ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا
جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ حامیم سورت کا میں نے ترجمہ سنایا جی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ گریں گے، وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھیں۔ صاد ترجمہ سنایا۔ اللہ پاک دوزخیوں سے فرمائیں گے، تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، جس میں ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ مراد اس سائبان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا، اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لیے بلند ہو کر پھٹ کر 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جو بلند ہو کر اپنی بڑائی کے لحاظ سے ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے محل، پھر وہ انگارے جب زمین پر گریں گے تو چھوٹے ہو کر ایسے ہوں گے جیسے کالے کالے اونٹ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے گنہگاروں کے لیے زقوم درخت ہوگا۔ زقوم درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے گھولتا ہوا گرم پانی۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور دلی اذیت پہنچانے کے لیے کہا جائے گا کہ لے چکھ لے، تو بڑا باعزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ سورہ دخان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص، اب اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سسکتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص، اب اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سسکتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا۔ سورہ ابراہیم کا میں نے ترجمہ سنایا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عمن یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی۔ بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت، آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا، اور وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جس کو فنا نہیں، اس لیے جو سب سے اچھی چیز تمہارے پاس ہے
یعنی نیک اعمال، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر دی جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے وہ 2 ٹکڑے کیے، آدھی کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھی کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ نبوی طریقہ کچھ زمانہ رہ کر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بادشاہ لے لیتی ہے۔ چنانچہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم ہمارے بعد دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ مسلم شریف۔ نبوی طریقہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق نصیب ہوتا ہے، جبکہ بادشاہت میں عام طور پر یہ خصوصیات نہیں ہوتی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مربع 4 لکیروں والی شکل بنائی، پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی لکیر کے حصہ کی طرف جو مربع شکل کی لکیروں کے درمیان تھا چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں بنائیں، جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، اور جو مربع شکل کی لکیریں اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کی بیماریاں اور حادثات ہیں۔ ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری پکڑ لیتی ہے، اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور دوسری چیز مال کا کم ہونا، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔
جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ کافر کے بارے میں یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔